بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم نہیں شمار کر سکو گے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ اگر انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ انسان کی عقل اتنی محدود ہے کہ وہ شمار کرنا تو دور کی بات، وہ تو اپنی اس عقل کے احاطے میں نہیں لا سکتا جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اس پر کی ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی سے شروع کریں، ہم ڈیلی لائف سے شروع کریں، اپنے جسم کے وجود سے ہی شروع کریں کہ جتنی نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم جاگتے ہیں صبح اللہ رب العزت کے احسان سے، اس کی کرم نوازی سے ہمارا جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایسی بلیسنگز ہیں جن کا ہم کبھی بھی اس ذات پاک کا شکر جو ہے وہ ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اگر انسان جو ہے وہ اپنی ذات سے نکل کر اس کائنات کے مظاہر قدرت پر غور کرے، جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے جو اپنی قدرت کے مظاہر مقرر کیے ہیں، اگر ان کو انسان ان پر غور و فکر کرے تو تب بھی انسان جو ہے وہ ان کو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ اس قدر اللہ رب العزت کی نشانیاں موجود ہیں اس کائنات میں، لیکن افسوس اس کے باوجود انسان جو ہے وہ اس ذات کا اتنا ہی ناشکر ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو بڑی معروف جو آیت کریمہ ہے سورہ رحمان کی کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اللہ رب العزت انسان کو ایک یاد دہانی کروا رہے ہیں بار بار، اور یہ آیت ریپیٹڈلی اس سورہ میں بیان ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس کس نعمت کی ناقدری کرے گا، کس کا کفرانہ کرے گا، کس کی ناشکری کرے گا۔ یعنی ہماری سوچ جو ہے وہ اتنی ہماری عقل محدود ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں غور کریں تو ہم اپنی اس کمی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی کمی ہماری زندگی میں موجود ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں اے انسان، اے نادان انسان، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی ہم پر اللہ رب العزت کی اتنے احسانات ہیں، اتنی کرم نوازیاں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس ذات کا شکر اس طرح سے ادا نہیں کرتے جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، اور ہم اپنی کمیاں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں جس کی کمی ہماری زندگی میں موجود ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کس طرح اس کائنات کے نظام کو چلائے ہوئے ہے۔ سورج اور چاند کی ریپلیسمنٹ بذات خود اتنی بڑی نشانی ہے اس ذات کی، اس کی نعمتوں کی، اس کی بلیسنگز کی، کہ کس طرح ایک ٹائم مقرر ہے، ٹائم پیریڈ میں ایک سرکل میں وہ آتے ہیں دونوں، کس طرح سے وہ اللہ رب العزت، بلکہ تفاسیر میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ایک باقاعدہ اللہ سے اجازت لی جاتی ہے کہ ان کی جو طلوع اور غروب کا وقت ہے سورج اور چاند کے، اس کی باقاعدہ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں اجازت لی جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے سرکل پر چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمندروں کی جو پانی ہے وہ بھی خشک ہو جائے اور قلموں کی سیاہیاں بھی ختم ہو جائیں، تب بھی اللہ رب العزت کی ذات کی ہم حمد اور تسبیح بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر سارے انسان جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے بذات خود کتنا بڑا معجزہ ہے، یہ کتنی بڑی ہماری نعمت ہے زندگی میں کہ ہم اس کو کبھی بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور ہم اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی موجود ہو تو ہمارے پاس قرآن پاک کی صورت میں اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا معجزہ، بہت بڑی نعمت موجود ہے، جس کو ہم کھولیں تو ہمارے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمام انسان اور جن بھی مل کر اس جیسی کتاب لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں اتنی غور کرنے والی ہیں کہ انسان اگر ان چیزوں پر غور کرنے لگ جائے تو وہ کبھی بھی نہ قدری، مایوسی یا ناشکری کی طرف نہیں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اس پر کتنی نعمتیں، اس کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم سے وہ لوگ جو اتنی بیماریوں میں مبتلا ہیں،
اتنی طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہیں. اب دیکھیں جیسے آج کل کی ہم اگر بات لیں تو فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ کس قدر مشکل میں ہیں. ہم کبھی بھی ان کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. آلدو کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، تو ہم کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے. لیکن ان کی جو تکالیف، ان کی آزمائش ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رکھی ہے، وہ کس قدر تکلیف دہ ہے کہ اپنی ہی سامنے اپنے پیاروں کو اس اذیت میں مبتلا ہوتے دیکھنا. تو یہ ساری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر طرح سے انسان کو آزماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذات کی جو بلیسنگز ہم پر اس نے کی ہیں ان پر غور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ نے کسی نہ کسی انسان کو ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش رکھی ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ کون آزمائش میں پورا اترتا ہے. کسی نہ کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رکھی گئی ہے تاکہ اس کی ایمان کو آزمایا جائے. تو ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی قربت کو پا سکے اور اس ذات کا شکر ادا کر سکے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، تو انسان کو شیطان وسوسے میں ڈال دیتا ہے. ہم نہ شکری کی طرف جانب جو ہے وہ راغب ہو سکتے ہیں شیطان کے حملوں کی وجہ سے، کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے. اس نے یہی اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا، ایک چیلنج کیا تھا کہ میں تمہارے بندوں کو ہر طرف سے بھٹکاؤں گا. تو ہم نے شیطان کے حملوں میں، اس کے وسوسوں میں نہیں آنا. انسان کو اگر کوئی خیال آتا بھی ہے تو اس کو فوراً سے جھٹک دینا چاہیے اور اللہ رب العزت کی ان نشانیوں کو، ان نعمتوں کی طرف غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اس نے ہم پر کی ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اپنے مظاہر قدرت اور اپنی نعمتوں کے بارے میں کہ ان سب میں، اور قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے بارے میں کہ ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ذات پاک کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کو ایمان کی جانب گامزن ہو کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.